پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ حال ہی میں اس وقت میں کینیڈا میں ہوں، چند ہفتے یہاں گزارنے کا موقع ملا اور یہاں ایک اور نہج پہ زندگی جاری و ساری ہے۔ بڑا سکون ہے، قانون پر مبنی زندگی ہے، قانون کا خوف بہت ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ نے ہماری ایک گفتگو پہلے بھی سنی ہوگی۔ ٹورانٹو میں مقیم دو پاکستانی ہیں، بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، زلفی ملک صاحب اور جاوید محمود صاحب، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑے دردمندانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان واپس جا کے کنٹریبیوٹ کر سکیں وہاں کی اقتصادی ترقی میں، لیکن وہ آپ نے ضرور ان کے خیالات سنے ہوں گے۔ اب یہاں پہ کینیڈا میں حالات جیسے میں نے کہا قانون کے مطابق چلتے ہیں، خوف بہت ہے قانون کا، کوئی پکڑا جائے تو پھر بچ نہیں سکتا، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ کو بڑی بڑی سڑکوں پہ مصروف علاقوں میں بمشکل پولیس نظر آئے گی۔ سیکیورٹی کا کوئی آپ کو ویزیبل نہیں ہے کہیں پہ بھی سیکیورٹی۔ ٹریفک کا نظام سگنلز کی بنیاد پہ رواں دواں ہے، جس کا راستہ بنتا ہے اس کو راستہ مل جاتا ہے۔ زیادہ تر کام یہاں پہ آن لائن ہو رہا ہے، اور ان دنوں میں بلکہ بعض اوقات گھنٹوں میں آپ کا کام ہو جاتا ہے جب آپ آن لائن چلے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بڑی سہولت ہے، کسی کو رشوت نہیں دینی پڑتی، کسی کی محنتیں نہیں کرنی پڑتی جب آپ کا کسی سرکاری افسر کے ساتھ کام پڑ جاتا ہے۔ اور اگر آپ وزیر اعظم کو خط لکھ دیں ای میل کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے تو آپ کو بھی گھنٹوں میں، دن دو دن میں اس کا جواب بھی آ جاتا ہے، اس پہ کارروائی بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی مکمل قانون کے تابع ایک معاشرہ ہے جس میں ترقی بھی ہو رہی ہے۔ ہر سال اس ملک میں کوئی کم از کم 5 لاکھ نئے لوگوں کو یہاں بسانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ امیگریشن کے باقاعدہ نظام کے تحت لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے یہاں پہ آنے کی، اور ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ بہت پیسے بھی لے کے آتے ہیں۔ اس ملک کو ضرورت ہے، ورکرز کی بھی ضرورت ہے، جس کی کے باعث ان کو ہر سال امیگریشن کوئی 5 لاکھ بلانے پڑتے ہیں باہر سے، غیر ملکی مین پاور ان کو چاہیے، چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے ورکرز ہوں، لیکن باقاعدہ ایک نظام کے تحت بہرحال وہ آتے ہیں، اور جو باقاعدہ نظام کے تحت آتا ہے اس کو بالکل فرسٹ کلاس سٹیزن کے طور پہ اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بی یا سی گریڈ شہری ہے یہاں کا۔ اور ایسے ماحول میں جب پاکستان کے بارے میں لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جو یہاں پہ مقیم ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، دن رات محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ جب پاکستان کے حالات سے موازنہ کرتے ہیں تو بڑا انہیں دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں۔ میری ان چند ہفتوں کے دوران بہت سارے پاکستانیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں جو یہاں مصروف ہیں، بزنس مین بھی ہیں، محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک اس وقت جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، سنانا چاہ رہا ہوں، وہ ایک پاکستان سے آئے ہوئے ایک نوجوان ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ساتھ میں اور کام بھی کرتے ہیں لیکن اپنی ایک ٹیکسی بھی چلاتے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا ٹورانٹو میں، تو جب بیٹھا ان کے ساتھ تو انہیں آئیڈیا ہوا کہ میں پاکستانی ہوں، تو پھر گفتگو شروع ہوئی، اور جو ہی میں نے کہا کہ جی میں پاکستان سے ہوں، تو جناب انہوں نے وہ پھٹ پڑے، اور اب پاکستان کے حوالے سے جو گزشتہ سال 1.5 سال سے پاکستان کے حالات ہیں اس کے بارے میں ایسے انہوں نے اپنا بیان کیا، دکھ، کہ میں نے کہا اچھا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی ریکارڈنگ کرتا ہوں۔ تو اب ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، اور اس دوران محمد عاصم یا عاصم محمد میرا خیال ہے ان کا اس ترتیب سے نام تھا، انہوں نے پھر اپنا دکھڑا بیان کیا، تو مجھے وہ دلچسپ بھی لگا اور بڑا انسپائرنگ موونگ بھی تھا۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عاصم محمد جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سر میں تو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ عمران پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو اگر عمران خان چور ہوتا تو وہ بھی 7 جماعتوں کے ساتھ بیٹھا تھا جو پاکستان کو لوٹ کے کھا پی کے بیرون ملک انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔
عمران خان کو تو ابھی بھی بھاگنے کا موقع ہے، لیکن وہ نہیں بھاگا، وہ ملک چھوڑ کے کہتا میں اپنا گھر چھوڑ کے کیوں بھاگوں. تو یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ محب الوطن ہے، اس کے دل میں پاکستان کا درد ہے، وہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کون اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے بیٹھ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان یہ بولے کہ یہ وہ بیچارے کو اکیلے کو. اب آپ دیکھیے اکیلے کے ساتھ مقابلہ ہے، پورے جتنی بھی یہ جو پی ڈی ایم وغیرہ ہے نا، سارا کا اکیلے کے ساتھ مقابلہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی وہ سب سے وزنی ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، کھڑی ہے. جتنے سچے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ خود بھی سچا آدمی ہے. تو سر میں تو شروع سے ہی پہلا میرا ووٹ بھی عمران خان کا تھا اور آخری ووٹ بھی عمران خان کا ہی ہے. اچھا، دیٹس اٹ. تو اتنا اندھا اعتماد ہے آپ کو؟ میرے سر کھل کے اعتماد ہے. میں بچپن سے ایکچولی بنیادی ایک سوال ہے جی کہ اتنا اندھا اعتماد آپ کو عمران خان پہ کیوں ہے؟ سر جی دیکھیں پاکستان میں اس نے جو کام کیا نا، میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں نا. میں نے تو بچپن سے دیکھا یہ دوسری جماعتوں کو صرف کھاتے پیتے. میں نے عمران خان کو دیکھا ہے، اس نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا ہے، اس نے کام کیا ہے، اس نے پاکستان کا نام ہمیشہ ہر جگہ پہ بلند کیا ہے. یو این او میں کیا ورلڈ کپ پہلی دفعہ جیت کے اس نے پاکستان کا نام بلند کیا. مجھے بتائیں آج تک کوئی بھی ایسا لیڈر بھٹو کا صرف ایک بڑا مشہور ہوا جی، اس نے یو این او میں ایسے کیا پھینک کے جو سب سے بڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بات کی ہے پورے ورلڈ کے سامنے ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے. کوئی بھی آج آپ کے پاکستان کا کوئی ایک لیڈر کھڑا ہو کے مجھے کر کے دکھا دے. مطلب یہ ہے کہ اس نے بالکل کیسے اپنی عوام کے بیچ میں بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاریاں کر رہا ہے. کبھی دیکھا نواز شریف کو وہ ادھر بیٹھا عید منانے لندن اپنے بال بچوں کے پاس چلا جاتا ہے؟ عمران خان نہیں جا سکتا تھا؟ یا عمران خان نے ان سے پہلے دنیا جانتی ہے اس بندے کو، سارا کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ تو ہمارا پیسہ لوٹ کے، ہمارے اوورسیز کا پیسہ لوٹ کے یہ ابھی آیا نا وہ اسحاق ڈار. اب وہ لوگوں سے وہ ارد گرد ریٹ کٹھی کرے گا، وہ اس نے دھڑکی لگا. یار ایک اشتہاری آدمی، وانٹیڈ آدمی پاکستان کا، وہ اور اس کے اوپر پرچے ہوئے ہیں، اور اس کو آپ لا کے جی ادھر کا وزیر بنا دیا ہے. وہ آج واہ کیا یار، کوئی قانون نہیں ہے ملک میں، کوئی ایسا نہیں ہے. ہمیں یقین کریں کہ پہلے جب جو دور عمران خان کا تھا نا، ہم فخر سے بولتے تھے کہ عمران خان ہمارا پرائم منسٹر ہے. اب ہمیں بولتے ہوئے ایک شرم آتی ہے کہ یار کہ ہمارا پرائم منسٹر کون سا ہے؟ کارٹون آدمی جسے بولنے کا پتہ نہیں ہے، جس کا بھائی لٹیرا پناما میں اس کا نام آیا ہوا، پورا ورلڈ جانتا ہے. اس طرح آ کے یہ گھوم کے دکھائے ہاں کینیڈا میں. اتنی کی ضلالت ہو ان کی، ان کے کوئی بھی پی ڈی ایم کا کوئی بھی بندہ آگے گھوم کے دکھائی ادھر. اتنی ضلالت ہو ان کی کہ یقین کریں لوگ. ویسے ان کو عزت تو پیاری نہیں ہے، ان کو صرف لوٹ مار لٹیروں کو اور چوروں کو کبھی بھی عزت پیاری نہیں ہوتی. انہیں کہتے صرف پیسہ پیارا ہوتا ہے کہ جی بس پیسہ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ وہ. اور مطلب یہ ہے کہ اوورسیز کو آج تک نہیں یہ دو لوگ کھڑے ہو کے بولتے ہیں. جی آپ کو پتہ ہے پیچھے اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے خواجہ آصف نے؟ وہ جی جو اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام لیتے ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یو کے میں، وہ اپنے ماں باپ کو صرف دفنانے آ جاتے اور زمینوں پہ قبضے کرنے آئے. اور ہماری زمینوں پہ تو تم لوگ قبضے کر رہے ہو. تم تو اپنی ماں کی لاش کو یو کے سے وہ پارسل کر کے بھیج دیتے ہو، اپنی بیوی کی لاش کو پارسل کر کے بھیج دیتے ہو. تو مطلب ہے ہم تو پھر آتے ہیں. چلو تم لوگوں کے سارا کچھ پیسہ ہونے کے باوجود، نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی، تو تم لوگ تو اپنا بیوی کو اور اپنے وہ تمہارا ہی لیڈر ڈپورٹ کرتے، وہ ادھر سے پارسل کر کے بھیجتا ہے نا. تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ایسی بات کرنے کی؟ جا کے پہلے اپنے لیڈر کو پوچھو. کینیڈا کب آئے، کیوں آئے؟ سر کینیڈا میں آیا تھا 2017 میں آیا تھا، مجھے 6 سال ہو چکے ہوئے ہیں. بس اپنے ملک کے کس کا دل کرتا ہے چھوڑ کے آنے کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو. اب ظاہری بات ہے ایک آدھے بندے کو تو قربانی دینی پڑتی ہے. اب میں بھی وہاں پہ ہوتا، جو ہم لوگ بھی بیچارے ویسے ہی جیسے رو رہے ہیں سارے، کم از کم ادھر بیٹھ کے ہم پاکستانیوں کی ہیلپ تو کر سکتے ہیں نا. ادھر سے ہم لوگ جو پیسہ بھیجتے ہیں اس سے پاکستان کی مدد ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کو کیا، یہ تو جاتے ہیں ادھر سے لوٹ مار کر کے. ہم پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ پاکستان سے اٹھا کے واپس انہی کنٹریوں میں لا کے جائیدادیں بنا لیتے ہیں. ہمیں تو صرف ایک سچے لیڈر کی ضرورت ہے بھائی جان، سیدھی سی بات ہے. میری عمر ماشاءاللہ 40 سال میری عمر ہو گئی، اور 40 سال کی عمر میں نے صرف یہ 2 پارٹیاں دیکھی ہیں، پیپلز پارٹی اور یہ مطلب ہے نواز شریف کی پارٹی. وہ باڑیاں لگائی ہوئی ہیں تھوڑا سا. اب دیکھیں نا کتنا آپس میں ایک دوسرے کو بول رہے تھے.
اور کتنی کتنی بےہودہ گفتگو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کی ہوئی ہے. اور آج جب بات آئی ہے سب کے اوپر کرپشنیں کھلی ہیں اور سب اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائے نا کہ کیوں نہیں عمران خان کا ان میں سے کوئی ایک پارٹی کیوں نہیں دے رہی عمران خان کے پارٹی میں جو چور لٹیرے تھے, جیسے وہ سب سے پہلے وہ کہتے تھے جی چینی چور جنگیر ترین, اب وہ بالکل صاف ہو گیا. وہ علیم ڈار کو دیکھ لے, وہ کیا بولتا تھا جی یہ وہ, اب وہ بھی بالکل صاف ہو کے بیٹھا ہوا ہے. کہ مطلب ہے کہ یار کوئی قانون نہیں ہے, اور ہماری عوام بھی انہوں نے بھوک اور ننگ کی وجہ سے اتنی بے شعور کر دی ہوئی ہے نا کہ ان کو بیچاروں کو روٹی کے معاملے میں ان کو پتہ ہے کہ یار ان کو ہوش آنی نہیں ہے, انہوں نے بولنا کچھ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ یار ہمارے باہر دوسری کنٹری, یار کہاں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا ہے, آج وہ کہاں پہ ہے. انڈیا ہمیں جوتیاں مار رہا ہے, اور ہماری حالتیں دیکھیں کیا ہوگی ہوئی ہیں کہ ہم کسی کو خوشی سے بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ وہ, لیکن پھر بھی ہم بتاتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں. ہمارا درد بولتا ہے, قسم سے میں آپ کو یقین کریں کہ اندر سے روتے ہوئے بول رہا ہوں کہ میں یقین کرے بعض اوقات نا اتنا ہوتا ہے دل میں درد کہ یار یہ پاکستان کو ہو کیا رہا ہے. ہمارے آباء و اجداد پاکستان کے ہیں اور بیسیکلی ہم ہجرت بھی کر کے نہیں آئے ہوئے. میں کٹر لاہوریا ہوں, کٹر لاہوریا. مزانگ کا میرے جو پردادا تھے وہ مزانگ کے تھے, تو مطلب ہے میں کٹر لاہوریا ہوں. تو ہم تو پاکستان تو ہمارا ہے, ہم تو کون سا دوسری ہجرت کر کے آئے ہیں یا یہ ہے وہ ہے. مطلب ہے کہ یار آج کل کے باہر کے لوگ آ کے ہم پہ مطلب ہے مسلط ہوئے ہیں, جن کی آباء و اجداد ہو گئی نہیں پتا, جن کا مطلب ہے کہ کوئی دین امان ہی نہیں ہے. آج کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کل کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو تو عقل موت ہی نہیں رہ گئی ہوئی یار. پتہ نہیں کیسے یہ لوگ اپنا حرام کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو. اور وہ دیکھ لیں نواز شریف کے دو کیا اتنا پیسہ, کیا عزت ہی نہیں ہے تو پیسے کو کیا کرنا. آج اس طرح گھوم پھر کے دکھاؤں جیسے میں اور آپ کھلے عام گھومتے ہیں ادھر, سارا مسجد میں جاتے ہیں, سارا کچھ ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ لوگ گھوم کے دکھائیں, عام پبلک میں نکلے. ہاں یہ عمران خان نکلتا ہے کیسے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اس کے, یار ایک دیدار دیکھنے کو ترس رہے. کیوں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ معافی دے کوئی ولی اللہ یا کوئی ایسا, صرف وہ ایک ایماندار آدمی ہے, پاکستان کے حق میں بہتر ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز اس نے پاکستان کشمیر کی آواز اٹھائی ہے اس نے باہر جا کے. ان لوگوں نے کیا کیا, یہ لوگ تو کشمیر بیچ کے کھا گئے ہوئے ہیں. اب کارگل کی لڑائی میں دیکھیں, اب نواز شریف نے کیا جا کے انڈیا میں بیان دیا تھا, یاد ہوگا آپ کو کہ جی وہ میری پیٹھ کے پیچھے چھڑا گھومپا گیا. اور تم وزیر اعظم تھے, تمہاری پیٹھ کے پیچھے چھڑا گھومپا گیا, تم بیٹھ کے اپنی آرمی کے خلاف ادھر بولتے رہے ہو, نام لے کے بولتا رہا. آج وہ کدھر گئے ہیں سارے, کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کی بیٹی بھی پھیڑی ہے, اس کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا ہوا ہے, جو اپنی ملک کی آرمی کے خلاف بول رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی دفعہ بھی یہ آرمی کے آج تک کبھی بھی مطلب ہے کہ حق میں ہوا ہی نہیں یہ بندہ. اور وہ حکومت بھی کرتا ہے, کیسی پالیسی ہے, گنجوں کا دماغ دیکھے کتنا تیز ہے. آرمی کو بھی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ہاتھ میں رکھنے سے مراد یہ کہ یہ تو بات ان کی مانے, آپ کے چلاک بہت ہے, انٹیلیجنٹ بہت ہے, چلاک زرداری. اور وہ چلاک ہے تو ملک میں بیٹھ کے ابھی یہ کاڑے ہیں نا. ہم لوگ ہیں صرف پتہ کیا, ہم لوگ نا محب الوطن, اور سب سے زیادہ طور پہ ہم چلاک نہیں ہے. چلاک وہ بندہ ہوتا ہے جو منافق ہو. ہم لوگ چلاک, ہم نا صرف جذباتی ہیں. ہم جذبات, ہمارے اندر سے جب جذبات ادھر ابھرتے ہیں نا, یقین کریں 6 سال ہو گئے مجھے ماں باپ سے ملے ہوئے. کیوں ہمارے ملک کے حالات ہی نہیں صحیح. ہمارے ملک کے حالات صحیح ہو یار, ہم جا کے ادھر بیٹھے اپنے سکون سے, اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے. کس کا دل کرتا ہے یار اتنی ادھر ہم ٹھنڈ برداشت کرتے ہیں, کس طرح دن رات محنت کر کے پیسہ بناتے ہیں, اور پتہ لگتا ہے جی ادھر ہمارا ملک بیچارہ نیچے سے نیچے ڈی ویلیو ہو کے کرنسی کدھر چلی گئی. آج آپ دیکھ لیں کدھر چلی گئی ہے کہ ڈالر پکڑا نہیں جا رہا. مطلب ہے اب تھوڑی سی ایڈ آئی ہے, ڈالر تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ گیا. جب وہ یہ لوگ چور ڈاکو جتنے لے دے کے قومی خزانہ خالی کر جائیں گے, اس کے بعد پھر دیکھیں آپ ڈالر کہاں جاتا, پھر آپ سے پکڑے نہیں جانا. پھر اس نے کہنا وہ اچھا یہ پارٹی ابھی اکٹھی ہیں, پھر پتہ کیا ہونا ہے, پھر یہ ساری پارٹیوں نے اس نے کہنا وہ اس نے کیا تھا, یہ تو اس نے کیا تھا, یہ تو اس نے کیا تھا. مطلب ایک دوسرے پہ الزامات لگانے. یہ بھی صرف الیکشن تک دیکھ لیں ان کی جتنی بھی ہے نا. ابھی یہ پیپلز پارٹی کے, اور یہ دیکھ لیں عن قریب ان کی زرداری کا موقف کچھ اور ہے. وہ زرداری کہتا تھا بھائی, آپ کو پتا ہے جب مولانا شروع میں ان کا پیچ اپ کروانے کے لیے گیا تھا
زرداری کہتا ہوتا تھا پہلے اس کو بلاؤ ادھر جس کو باہر علاج کے لیے بھیجا ہوا ہے، اس کو بلاؤ ادھر، پھر ہم آپ سے پیچ اپ کریں گے. وہ کہتا ہے یہ وہ بھائی جان یہ لوگ یقین کریں پاکستان کے لیے نا ایک وہ جیسے کینسر نہیں ہوتا، کینسر کا تو پھر ہاسپٹل علاج ہے یہ، لیکن یہ وہ ایسی بیماری ہیں جو لا علاج ہیں، جن کا حل ہی کوئی نہیں ہے. جی جناب، آپ نے عاصم محمد کی گفتگو سنی پاکستان کے حوالے سے. بڑے پریشان ہیں، تشویش میں مبتلا ہیں. یہ ٹیکسی میں جو گفتگو ہوئی معلوم نہیں بڑی دیر تک میرے ذہن میں کے ساتھ چپکی رہی، اور اس کے بعد میں جہاں پہنچا وہاں ایک میری ملاقات ایک اور صاحب سے ہوئی، میاں ابو بکر صاحب سے. اور یہ بھی یہاں پہ بڑی مصروف زندگی گزار رہے ہیں، سیاسی طور پہ بڑے فعال ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں بلکہ یہاں کی جو لبرل پارٹی ہے اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس بھی اپنا کر رہے ہیں. اور ان سے جب ہم بیٹھے گفتگو کے لیے تو یہ ایک تاثر ملا کہ وہ بڑے اعتدال پسند ہیں، احتیاط سے بات کرتے ہیں اور انتہائی دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے کہ میں پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے انہوں نے اپنی گفتگو میں بار بار صلاح مشورے کے ساتھ تمام معاملات کو آگے بڑھانے، صبر، معاف کرنے، درگزر کرنے جیسے الفاظ استعمال کیے کہ بڑا ضروری ہے کہ معاشرے کو کانفلکٹ سے نکال کے آپ باہمی رضامندی کے ساتھ قائم کیے گئے نظام کے اوپر چلائیں، اور جس کو کہتے ہیں کنسنسس، یعنی تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام زندگی کے جو حلقے ہیں وہ مل ملا کے ملک کو معاملات جو مسائل ہیں، بحران ہیں، ان کی دلدل سے نکالیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میاں ابو بکر صاحب کیا کہتے ہیں. عمران خان ایک سکسیس سٹوری ہے آف پاکستان. میرے خیال سے ہم جیسا پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ پیپل آف آل واکس آف لائف سی اے سکسیزفل پاکستانی ان ہم، اینڈ دے آل ہیو این اونرشپ ان عمران خان. چاہے وہ کسی بھی دنیا کے علاقے کے اندر رہتا ہو، کسی بھی سیکٹ آف لائف سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ایج گروپ کا کیوں نہ ہو، تو وہ ایک عمران خان کے اندر ایک پاکستان کا آئیکن، ایک سکسیزفل پاکستان کا ایک آئیکن دیکھتا ہے، اور اس کے اوپر وہ فخر فیل کرتا ہے. اور میرے خیال سے عمران خان کے ساتھ جو انٹریکشن میرے جیسے اور بہت سارے پاکستانیوں کا اوورسیز میں ہوا، وہ یہی تھا کہ ہمارا پیار، خلوص پاکستان کے لیے، اور ہماری سنسیئرٹی، اور ہماری شاید وہ تڑپ جو کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے کسی اور کانفیڈنٹ نیم کے اوپر نہیں رکھ سکتے تھے. تو ہمیں عمران خان وی فاؤنڈ ہم ٹو بی دا موسٹ کانفیڈنٹ اینڈ سنسیئر. ہاں، بیسیکلی ابو بکر صاحب کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ بڑی تڑپ ہوتی ہے پاکستانیوں کے دل میں کہ پاکستان ترقی کرے، اور ان کو اکثر لوگوں کو جن سے بھی ہماری بات چیت ہوئی یہ لگا کہ عمران خان کی صورت میں ایک ایسا لیڈر آیا سامنے جو ان کی نظر میں پاکستان کو نہ صرف مسائل سے نکال سکتا تھا بلکہ پاکستان کو ترقی کی اس راہ پہ ڈال سکتا تھا جو ترقی ہم نے امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں دیکھی ہے. لیکن ابو بکر صاحب یہ بتائیے کہ وہ جب حکومت میں آ گئے تو آپ کو پھر لگا کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئیں، ہاتھ ان کے جکڑ گئے، اور آپ لوگوں کو پھر اس طرح مایوسی ہونی شروع ہوئی کہ جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، میں تو مایوسی کا لفظ اس کے اندر نہیں یوز کرنا چاہوں گا، بیکاز وی ور ڈریم چیزرز، لائک وی وانٹ اے سکسیزفل اینڈ پروگریسو پاکستان. اور اس ڈریم کو چیز کرنے کے لیے جس ٹائم کے اوپر when we were contributing towards Pakistan through Imran Khan, اس وقت بھی بڑا ایک مطلب پل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. سو it's a continuous effort, and I think we can always identify کہ ہماری کون سی جو پرابلمس ہیں یا ویکنیسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کے اوپر ورک کر کے ٹورڈس سکسیس کی طرف کنٹینیو کیا جائے. آپ کو مایوسیاں بھی ہوئیں کچھ؟ کیونکہ آپ کو کچھ تحفظات تھے، کچھ آپ کے خدشات تھے کہ شاید کچھ لوگ ہیں وہ ان کو عمران خان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے پہلے بھی،
اور بعد میں بھی دوران حکومت بھی؟ نہیں، میں اس کو اس طریقے سے کہنا چاہوں گا کہ عمران خان از اے ویری سمپل گائے. تو کنسرنز مجھے اس حد تک ہیں کہ جس طرح بھی ایک ہی جھٹکے کے اندر آپ نے دیکھا کہ سگنیفیکنٹ لوگ چھوڑ کے چلے گئے. آئی ایم جسٹ کنسرنڈ کہ پیپل آر ناٹ ابیوزنگ ان ہز نیم. عمران خان از این انٹرنیشنل برانڈ اینڈ آئی ایم کنسرنڈ ہو گیٹس ٹو گیٹ آن دیٹ اسٹیج. اس اسٹیج پہ کون چڑھ کے کیا بات کرنا چاہتا ہے. تو اس کے اندر کیا کنسرنس ہیں، ایبسولوٹلی کنسرنس تو مجھے بالکل ہیں اس کے اوپر. وہ کیا ہیں؟ وہ کنسرنس مجھے یہ کہ مجھے یہ کنسرن فیل ہوتا ہے کہ کہیں لوگ اس کے نام کے اوپر ابیوز کر کے مطلب اس کو مشکلات میں اور پاکستان کو مشکلات میں اور ڈال نہ رہے ہوں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کچھ لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ تو اٹھایا، ان کے بہت قریبی ساتھی تھے؟ مطلب ایز فار ایز آئی پرسنلی نو کہ میں ڈائریکٹلی تو کیونکہ ہم کینیڈا کے اندر رہتے ہیں 12-13-14,000 کلومیٹر دور ہوتے ہیں. So I don't see that this I don't have someone to point out, but would that rule out کہ کیا یہ نہیں ہوا. مطلب there are reasons for which I should be worried and concerned کہ ایسا ضرور مطلب لوگوں نے ایڈوانٹیج لینے کا، یا ایڈوانٹیج is a little better word. I think his name, I feel I am concerned and I'm worried کہ if it was abused. لیکن اس میں ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوا سال پہلے عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، تو اس میں صرف پی ٹی آئی نے حکومت نہیں کھوئی بلکہ کئی لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت کچھ کھویا، خاص طور پہ بیرونی ممالک میں. آپ چونکہ کینیڈا میں رہتے ہیں تو کینیڈا کے پرسپیکٹو سے بات کریں کہ یہاں پہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان نے کیا کھویا؟ دیکھیں، پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کا پریٹی مچ سینٹیمنٹ جو جذبہ ہے نا، وہ تھرو آؤٹ گلوبلی آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو سیم ہی نظر آئے گا. ہم پاکستان سے پاکستانی اوورسیز پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہم پاکستان کے خوشیوں میں ساتھ ان کے منانے والے لوگ ہیں. ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہونے والے لوگ ہیں. بلکہ ذرا بے چینی اور اضطراب کا شکار اس وقت ہوتے ہیں کیونکہ جو فزیکل ڈسٹنس ہوتا ہے وہ بیچ میں حاوی ہو جاتا ہے. لیکن اس بات کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ چاہے آپ پاکستان سے 4,000 کلومیٹر دور رہنے والے پاکستانی ہیں یا 12,000 کلومیٹر دور رہنے والے پاکستانی ہیں، فزیکلی ہم یہاں پہ ضرور موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل اور ہمارا دماغ پاکستان کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. خوشیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں اور غم میں بھی ایکولی دکھ کا ہمیں احساس ہوتا ہے. اور جو پاکستان کے اندر ریسنٹلی جس طریقے سے جو ایونٹس ہوئے ہیں، ان ایونٹس نے ڈیفینیٹلی ایک انریسٹ کریٹ کیا ہے پاکستانیوں کے اندر. اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں، ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے بالکل ایک ڈسٹربنس، انریسٹ، مینٹل انریسٹ اور بالکل کریٹ ہوا ہے. تو آپ کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ جو انریسٹ ہے، جو لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عوام کے اندر اعتماد جو ہے، عوام کا اعتماد بحال کیا جانا چاہیے. کامن گراؤنڈس فائنڈ کرنی چاہیے اینڈ آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. پاکستان میں جو آپ چلیں یہ اس طرح بتائیں کہ جو آپ کا بطور اوورسیز پاکستانی آپ کا بڑا عملی کردار بھی رہا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے پاکستان کے جتنے بھی بااثر انفلوئنشل حلقے ہیں ان کے لیے، کہ ہاؤ ٹو ون بیک دی کانفیڈنس آف دا پیپل اوورسیز؟ میرے خیال سے اگر نیچرل فلو کے ذریعے ہم چیزوں کو لے کے چلیں اور ہم لوگ اپنے عوام کی جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کر کے لے کے چلیں، اور میرے خیال سے ہیٹ اینڈ ٹاکسک جو انوائرمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفیوز کر کے تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر ہر کوئی بندہ آ کے لیٹس ٹرائی ٹو، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے ادارے ہیں اور ہماری عوام ہے. میرے خیال سے ان سب جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے با اثر لوگ ہیں، ان سب کو میرے خیال سے سب کو یونانیمسلی ایک اسٹیپ بیک ہو کے ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سے وہ ایلیمنٹس ہیں، کون سے وہ عوامل ہیں جو کہ ہمارے کامن انٹرسٹ کے ہیں، اور ان کامن انٹرسٹ کے اوپر مل کے
سچویشن کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اچھا، آپ چونکہ بڑی پازیٹیو اور کرٹیکل سوچ رکھنے والے پاکستانی ہیں، یہاں کینیڈا میں بس مقیم، آپ بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان میں سیاسی تقسیم بڑی شدید ہو گئی ہے اور بیانیوں میں 3-4 بیانیوں میں معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے. تو کیا کچھ اسی قسم کی تقسیم آپ کو یہاں کینیڈا میں بھی نظر آتی ہے، ہماری جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں؟ لیکن میں نے جس طرح پہلے آپ کے ساتھ آپ کو اپنا بتایا کہ پاکستانی اوورسیز پاکستان کے ساتھ ایک شدید پیار کرنے والے، شدت کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے اندر جو ہے عمران خان کا نام از اے نیم آف کانفیڈنس، اور اس کے اندر لوگ پاکستانی عوام جو ہے وہ عمران خان کے اوپر بڑا بھرپور طریقے سے اعتماد کرتے ہیں. تو مطلب جو اگین کہ اگر ہمارے اندر کسی بھی قسم کی ڈویژن آ رہی ہے، میرے خیال سے اوورسیز پاکستان میں جس طرح میں نے کہا کہ 90% تو پاکستانی عوام بالکل ہی بھرپور طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے تو میرے خیال سے اس کو ریسپیکٹفلی سننا چاہیے. اور ڈیموکریسی جو جمہوریت ہوتی ہے اس کا بہترین چیز یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں اور دوسری کے رائے کو سنیں بھی، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے کے اوپر کمپرومائز کریں یا دوسرے کی رائے کو اوپر اپنی رائے جو ہے مسلط کر دیں. اگین پالیٹکس از آل اباؤٹ فائنڈنگ کامن گراؤنڈز اینڈ موونگ فارورڈ. سو پاکستان کو اس وقت ڈر نہیں رہا میرے خیال سے اس چیز کے کہ ہم جو تھوڑا سا یہ اسٹریسفل ٹمپریچر ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اسٹیپ بیک کریں. اور مطلب دا ریالٹی از کہ عمران خان از این انٹرنیشنل brand, and he has a lot of charisma in him, and I think Pakistan needs Imran Khan, and politically speaking, if there is any issues, then we can always let's identify them. کہ مطلب کس بھی میں عمران خان کو اس پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے انفلوئنشلز یا اسٹیک ہولڈرز یا ڈیسیجن میکرز جس بھی لیول کے اوپر ہیں، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہیں یا وہ کسی انسٹیٹیوشن کے اندر ہیں یا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں، اور اینڈ ان ایڈیشن کے عوام کے اندر بھی جو ہیں، ان ساری چیزوں کے بیچ میں سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، نکالنے کی اشد ضرورت ہے. بیکاز یہ نہ ہو کہ ہم آپس میں یہ پولرائز کر کے آگے بھی کافی حد تک جو ہمیں سننے کو چیزیں ملتی ہیں کہ ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے. it is disturbing and it is painful. تھوڑا سا میچور اور سینسیبل طریقے سے ہمیں چیزوں کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. ایموشنس آر امپورٹنٹ، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ایموشنس بالکل ہوتے ہیں، ہمیں ان ایموشنس کی ویلیو بھی کرنی چاہیے اور ان کی رسپیکٹ ہمیں مینٹین کرتے ہوئے سینسیبل طریقے سے اب اس سچویشن کے اندر ہمیں اپنے آپ کو آگے نکال کے جانا پڑے گا. اینڈ فار دیٹ عمران خان ایز اے ریالٹی، سو قبول کرنی پڑے گی، اس کو قبول. جی بالکل، ابو بکر صاحب نے having said that, Imran Khan is a reality, and so are all the other political parties and the institutions and major stakeholders. They are also a reality of Pakistan. جی آپ نے سنی، ابو بکر صاحب نے بڑی ایک زبردست بات یہ کہی کہ عمران خان حقیقت ہیں، پاکستان کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اور بہت سارے دوسرے ادارے بھی پاکستان کا حصہ ہیں. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے بھی یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو حقیقتیں ہیں پاکستان کی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے باہم صلاح مشورے کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ پاکستان کو، چاہے وہ سیاسی مسائل ہیں یا اقتصادی مسائل ہیں، ان سے نکالنے کی کوشش کریں. محض جذبات کے ذریعے کوئی ملک بحرانوں سے نہیں نکل سکتا، بلکہ صلاح مشورے، کیلکولیٹڈ اقدامات اور سوچ بچار کے ذریعے ہوتا ہے. اور اس میں جو غیر ممالک میں آباد پاکستانی ہیں، وہ ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں تاکہ وہ بھی پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں.